بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو فیصلے اس میٹنگ میں کیے گئے ہیں، اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی کانفرنس تھی اس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ جی شفقت محمود صاحب نے آج جو یہ اعلان کیا ہے کہ جی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ان انٹر پروویژنل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس، بورڈ ایگزامز ول بی ہیلڈ ان مئی جون اینڈ نیکسٹ اکیڈمک ایئر ول بی اسٹارٹ فرام اگست 22۔ دیکھیں جی، نمبر 1 تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی انٹر پروویژنل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ جو بورڈ ایگزامز ہیں وہ مئی جون میں منعقد کرائے جائیں گے، اور جو اگلا تعلیمی سال ہے وہ 22 اگست سے شروع کیا جائے گا، جبکہ او اور اے لیول کے ایگزام جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایگزام لیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا ہے کہ جی اٹ واز آلسو ڈیسائیڈڈ دیٹ ٹو کیلکولیٹ دا نمبرز ان کمپلسری سبجیکٹس دا ایوریج آف الیکٹیو سبجیکٹس ول بی ٹیکن، ہاؤ ایور ٹو فیسیلیٹیٹ اسٹوڈنٹس all those who fail in any subject will be given 33% marks to for the purpose of computing averages۔ اوکے جی، سب سے اہم جو نقطہ یہاں پر یہ پیش کیا گیا ہے اس بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی جن لوگوں نے ابھی بورڈ کے ایگزام دیے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، ان کے بارے میں، ان کے نمبروں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ آپ لوگوں نے جنہوں نے ایگزام دیے ان کو پتہ ہے کہ جی اس دفعہ جو ہے وہ صرف جو الیکٹیو سبجیکٹس تھے ان کے پیپر ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے سبجیکٹس کے پیپر نہیں ہوئے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے سبجیکٹس کے جو مارکس ہیں وہ کیسے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لازمی مضامین ہیں ان کی ایوریج کے حساب سے ہی الیکٹیو سبجیکٹس کے نمبر جو ہے وہ دیے جائیں گے، جبکہ انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس فیل ہو جائیں گے کسی بھی سبجیکٹ میں ان کو 33% نمبر دے کر باقی جو دوسرے سبجیکٹس رہ جائیں ان کے ہوں گے الیکٹیو سبجیکٹس کے علاوہ، ان کو ان کے اسی 33% نمبروں کے حساب سے ان کو جو مارکس ہیں وہ دے دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم نیوز اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو طلبہ پریشان تھے کہ ان کا کوئی پیپر خراب ہوا ہے، تو ان کو میرے خیال سے اب پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی ان کو 33% نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ The education minister also felt that since widespread vaccination has taken place in the education sector، ہاں جی، اسکولوں کے یا ایجوکیشنل سیکٹر کے کھولنے کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ تمام ایجوکیشن سیکٹر میں پھیل چکا ہے، اور ویکسینیشن کا جو مرحلہ ہے وہ جاری ہے، تو لہٰذا ان کے حساب سے جو ہے وہ اسکولوں کو جلد از جلد کھل جانا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ریکمنڈیشن جو ہے وہ NCOC کو بھجوا دی جائیں گی، جو کہ NCOC کی اگلی میٹنگ میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کلاسز کا نصاب اپریل مئی تک مکمل کرنے کے امر کو یقینی بنایا جائے گا، تاکہ منتخب نصاب کے بجائے مکمل نصاب سے امتحان لیے جائیں۔ جی یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے، جس کے مطابق جو اگلا امتحان ہوگا وہ یعنی کہ جو ALP یعنی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا سلیبس تھا اس سے نہیں بلکہ مکمل نصاب سے، تاکہ اگلا امتحان لیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم جو آج میٹنگ تھی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس، اس میں جو فیصلے کیے گئے اور اسی کی روشنی میں جو یہاں پہ پوائنٹس رکھے ہیں شفقت محمود صاحب نے، وہ یہاں پہ ڈسکس میں کر رہا ہوں، جس میں سب سے اہم پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ بورڈ امتحانات میں جو طلبہ فیل ہو جائیں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو 33% اعزازی نمبر دے کر ان کے جو الیکٹیو سبجیکٹس کے علاوہ جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کی اس حساب سے ایوریج مارکس ان کو دے دیے جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ویورز آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس نیوز کے حوالے سے جب بھی کوئی پراپر ایک نوٹیفیکیشن یا پراپر اس کی ایکسپلینیشن آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا۔
تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.